بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشار الاسد نام تو مسلمان جیسا ہے اور اپنے نام کے ساتھ یہ حافظ بھی لگایا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ شاید یہ بھی مسلمان ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ یہ سوچ لیا جاتا ہے کہ شیعوں کی شاخوں میں سے کوئی شاخ ہوگی، اس سے اس کا تعلق ہوگا۔ تو ایسے تمام لوگوں کو اس کے بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حکومت کا خاتمہ تو کر دیا ہے، اس کو بھی تباہ و برباد کرے گا، اور انشاءاللہ اسے دنیا کے لیے عبرت کا موضوع اور عبرت کا نمونہ اس کو بنایا جائے گا۔ تو یہ جو بشار الاسد تھا، اس کا تعلق تھا اصل ایک فرقہ پایا جاتا ہے جو در حقیقت باطنی فرقہ ہے، جو لوگ اپنے عقائد اور نظریات کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ اس طرح سے اپنے نظریات اور عقائد کو چھپا کر رکھتے ہیں کہ کسی کو اپنے بارے میں کچھ بھلک نہیں پڑنے دیتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں بتاتے ہیں۔ صرف ان کے ماننے والے جو متبعین ہوتے ہیں، ان کے نظریات اور عقائد کے بارے میں صرف ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں پتہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کو سختی سے منع کیا جاتا ہے کہ تم اپنے نظریات اور عقائد کے بارے میں کسی کو بتاؤ گے بھی نہیں۔ اگر یہ لوگ باہر جا کر بتاتے بھی ہیں تو ایسے آدمی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ علماء اکرام نے بڑی مشکلوں سے ان کے عقائد اور نظریات جان کر کے ان کو مرتب کیا، کتابیں لکھی گئیں ان کے بارے میں، اور ان کے نظریات بیان کیے گئے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے جو اس فرقے سے تعلق رکھتا تھا، بشار الاسد کا جو فرقہ ہے اس سے تعلق رکھتا تھا، اور پھر بعد میں چل کر وہ عیسائی ہو گیا۔ تو اس نے ان لوگوں کے بارے میں کتابیں لکھی اور بتانا شروع کیا کہ ان کی یہ نظریات ہیں، یہ نظریات ہیں۔ تو ان لوگوں کو جب پتہ چلا کہ تو انہوں نے اپنے یہاں اس کو بلایا اور بلا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ لوگ یہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ان کے نظریات اور عقائد جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئے۔ تو بشار الاسد کا جو تعلق تھا، ایک فرقہ پایا جاتا ہے علوی اور نصیریہ، جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کے عقائد اور نظریات دیکھیں آپ کس طرح کے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ ہے، میں اس کو نقل کر رہا ہوں، یہ بڑا مشہور و معروف فتویٰ ہے فرقہ نصیریہ کے بارے میں۔ بشار الاسد کا تعلق اسی فرقے اور اسی جماعت سے تھا، اور یہ لوگ مسلمانوں پر اب سے ظلم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس زمانے سے ظلم کرتے چلے آ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اور انہوں نے اتنا نقصان مسلمانوں کو پہنچایا ہے۔ در حقیقت یہ لوگ مجوسی تھے، اور جب ان کے ساتھ جنگیں ہوئیں تو جب میدانوں کے اندر یہ ہارے تو انہوں نے پھر پیترا بدلا اور مسلمانوں کی شکل اختیار کی، اور پھر مسلمانوں کے اندر گمراہیاں پھیلانے شروع کی۔ تو در حقیقت یہ آتش پرست تھے، مجوسی تھے، تو یہ لوگ بھی وہی ہیں۔ اسی لیے ان کے آپ نظریات اور عقائد دیکھیے گا۔ ایک شخص نے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے بارے میں معلوم کیا، سوال کیا گیا کہ علماء دین کا نصیری فرقے کے متعلق کیا خیال ہے جس کے عقائد مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، حلت شراب۔ یہ لوگ شراب کو حلال سمجھتے ہیں، شراب کو حرام نہیں کہتے۔ جیسے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے نظریات تھوڑے سے عیسائیوں سے لے لیے، تھوڑے سے ہندوؤں سے لے لیے، تھوڑے سے کہیں اور کے لے لیے، اور چونچوں کا ایک مربع بنا دیا ان نے مذہب کے نام پر۔ چونچوں کا مربع ایک تیار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے، تو یہ شراب کو حلال سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی تناسخ ارواح، جو ہندوؤں کے یہاں عقیدہ پایا جاتا ہے کہ روح پہلے جو ہے ایک باڈی کے اندر ہوتی ہے، وہ باڈی ختم ہوتی ہے تو وہ روح دوسری باڈی کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ پہلے آدمی انسان تھا، پھر جب دوسری مرتبہ اس کی روح جو ہوتی ہے وہ کسی چوہے کے اندر چلی جاتی ہے، کہیں اور منتقل ہو جاتی ہے، دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو تناسخ ارواح کا عقیدہ بھی ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی عالم کو قدیم سمجھتے ہیں، ہمیشہ سے کہتے ہیں۔ انکار قیامت، قیامت کا انکار کرتے ہیں، انکار جنت و دوزخ۔ 5 نمازوں سے مراد ان کے نزدیک 5 نام ہیں، یعنی علی، حسن، حسین، محسن اور فاطمہ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی فرقے وجود میں آئے ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا نام استعمال کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اہل بیت سے مسلمانوں کو خصوصی تعلق رہا ہے، خصوصی محبت رہی ہے، اس لیے مسلمانوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ اور ان کی جو اولاد ہے ان کا نام لے کر بہت سے جو ہے فرقے وجود کے اندر آئے۔ تو 5 نمازوں سے مراد ان کے نزدیک 5 نام ہیں، یعنی علی، حسن، حسین، محسن اور فاطمہ۔ نیز یہ کہ ان 5 ناموں کے ذکر سے غسل جنابت، وضو اور تمام شروط و فرائض نماز ساقط ہو جاتے ہیں۔ رمضان مبارک کے روزے سے مراد 30 مردوں 30 عورتوں کے نام ہیں۔ یہ نام ان کی کتب میں موجود ہیں، جن کی توالت کے خوف سے یہاں ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ حضرت علی کو اپنا معبود مانتے ہیں، صاف لفظوں میں جو ہے یہ حضرت علی کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت علی ہی رضی اللہ عنہ خالق ارض و سما ہے، اور وہی آسمان و زمین کے امام بھی ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ناسوت حضرت علی میں ظاہر ہونے کا فلسفہ
وہ حکمت یہ ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق اور اپنے بندوں سے مانوس ہو کر ان میں اپنی عبادت کے طور طریقوں سے آگاہ کرتا ہے، جو ہندوؤں کے یہاں عقیدہ پایا جاتا ہے، یعنی خدا جو ہے وہ انسان بن کر دنیا کے اندر آتا ہے اور پھر لوگوں کے دکھ برداشت کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے دنیا کو۔ تو جو ان کے یہاں عقیدہ پایا جاتا ہے یہی عقیدہ ان کے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ خطاب کے نام سے معروف اس عقیدے کے مطابق ان کے نزدیک کوئی شخص اس وقت تک نصیری نہیں کہلا سکتا جب تک کہ وہ اپنے شیخ اور معلم کے روبرو یہ حلف نہ اٹھائے کہ وہ اپنے دین اور اپنے مشائخ اور اپنے اکابر کے متعلق کسی کو آگاہ نہیں کرے گا، کسی کو نہیں بتاتے اپنے بارے میں، اور اگر کوئی بتا دیتا ہے اس کو مار تک دیتے ہیں یہ لوگ۔ نیز کسی ایسے شخص کو وعظ نصیحت نہیں کرے گا جو ان کے عقائد کا حامل نہ ہو۔ اس حلفیہ اقرار کے بغیر وہ ان کی شراب نوشی کے مجالس میں حصہ نہیں لے سکتا اور نہ ہی ان میں مناکحات کر سکتا، نکاح کر سکتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق ہر زمانے کے لیے ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہر زمانے میں ایک اسم ہوتا ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے جس کی تفصیل انہوں نے ذکر کر رکھی ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں نمبر 13 پر دیکھیں، نمبر 12 علاوہ ازیں وہ 5 ایتام اور 12 اماموں کی امامت اور معصومیت کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، جن کے نام ان کی کتابوں سے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ ان ائمہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ رب، حجاب اور باپ کی معیت میں ہر گھر کے اندر ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 13 معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابلیس الابالسہ یعنی سب سے بڑا ابلیس قرار دیتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اہل بیت میں حضرت ابلیسیت میں حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کا درجہ ہے، اور یوں یہ ترتیب بھی نیچے تک چلی جاتی ہے، الحیات باللہ، یعنی صحابہ کرام کو نعوذ باللہ شیطان سمجھتے ہیں۔ مذکورہ اصولوں پر مبنی پھر ان کے کئی دوسرے فروعی و تفصیلی مسائل ہیں۔ یہ ملعون گروہ شام کے بڑے حصے پر قابض رہا ہے اور ان کے ملحدانہ عقائد معروف و مشہور تھے۔ جب تک انگریز ساحلی ممالک پر قابض رہا ان کے حالات زندگی سے پوشیدہ رہے، تاکہ علماء اسلام اور سنجیدہ قسم کے لوگوں نے ان کے اسرار اور مخفی عقائد سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے ان سے روابط قائم کیے، اور اس طرح ان کے پوشیدہ اور گمراہ کن عقائد کا بھانڈا چکنا چور ہو گیا، اور لوگوں کو ان کے حالات کا علم ہونے کے بعد ان نصیریوں کے دور وبال کا آغاز ہوا۔ نصیریوں کے یہ عقائد ذکر کرنے کے بعد یہ سوالات کیے گئے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیے گئے کہ کیا ان سے نکاح کرنا جائز ہوگا، ان کے ذبیحے کا کیا حکم ہوگا، مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن کیا جا سکتا ہے نہیں، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں۔ تو دیکھیں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کیا لکھا ہے۔ یہ سارا فتویٰ تو بہت طویل ہو جائے گا، میں صرف کچھ پوائنٹس اس کے پڑھ کے سنا دے رہا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ جو بشار الاسد اور اس کی جو حکومت تھی اور یہ جو ان کی پورا فرقہ ہے ان لوگوں کا، تو یہ کس قدر خطرناک ہے اور امت مسلمہ کے لیے کتنے خطرناک قسم کے لوگ ہیں۔ جواب میں لکھا گیا ہے، عنوان ہے نصیری مشرکین نصارہ اور یہود کی نسبت کفر میں بڑھے ہوئے ہیں۔ یہ نصارہ اور یہود اور مشرکین سے بھی بدترین قسم کے کافر ہیں۔ نصیری لوگ قلامتہ اور باطنیہ کا بویا ہوا بیج ہیں۔ یہ لوگ یہود و نصارہ اور تاتار اور انگریز سے بھی زیادہ امت محمدیہ کے لیے نقصان دہ۔ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، کیونکہ یہ اہل تشیع کا لبادہ اوڑھ کر اہل بیت سے قرابت کے نقاب سے اپنا چہرہ چھپا کر اور اپنے تئیں مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی ریشہ دوانیوں سے اسلام کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ان کا نہ تو اللہ پر ایمان ہے، نہ ان کے رسول پر، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے امر و نواہی پر۔ اسی طرح ثواب و عقاب، جنت و دوزخ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی مسلمان کی ان کے نزدیک کوئی حقیقت و حیثیت نہیں ہے۔ ادیان و ملل سابقہ میں سے یہ لوگ کسی بھی دین اور ملت کو نہیں مانتے اور کتاب الہی کی اپنے مذموم عقائد اور مجموعہ علم باطن کے مطابق تعویل کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جو قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا رہتا ہے وہ اس کے سے مراد نہیں ہے، بلکہ ہم نے جو سمجھا ہے وہ اس سے مراد ہے۔ نصیری ملحد اور بے دین ہیں۔ اسماء ربانی اور کلام پاک کی تحریف کرنے پر یہ لوگ حد سے بڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا اصل مقصد ایمان و شریعت کا انکار ہے، جبکہ ظاہراً شرائع اسلام کی حقیقت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک 5 نمازوں سے مراد ان کے پوشیدہ عقائد کو پہچاننا ہے، روزے سے مراد ان مخفی عقائد کو صیغہ راز میں رکھنا ہے،
اور حج بیت اللہ کا مفہوم ان کے عقیدے کے مطابق اپنے شیخ کی زیارت کرنا ہے۔ شیخین حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ ابو لہب کے 2 ہاتھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تبت یدا ابی لہب و تب قرار دیتے ہیں، اور حضرت علی کو النبأ العظیم والامام المتین، یعنی عظیم خبر اور صاحب قوت امام مانتے ہیں۔ اچھا، یہ جو نظریات ہیں یہ ہمارے یہاں بھی بعض اس طرح کے فرقے پائے جاتے ہیں، جیسے مہدوی فرقہ ہے، یہ لوگ بھی اسی طرح کے نظریات رکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن باطنی طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی مراد کچھ اور ہے جو آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ نصیری اسلام کے دشمن ہیں، ان لوگوں نے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف اپنے بغض اور نفاق کا اظہار کرنے کے لیے کئی تصنیفات کی ہیں۔ علاوہ ازیں انہیں جب بھی موقع ملتا ہے یہ لوگ مسلمانوں کا خون بہانے سے ڈرے گا۔ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں اپنے زمانے کے اندر، تو سوچے کب سے مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے چلے آئے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ حجاج کرام کا قتل کر کے بیر زمزم میں پھینک دیا۔ جو حجاج حاجی ہوتے ہیں تو ان کو بیر زمزم کے اندر انہوں نے قتل کر کے پھینک دیا تھا۔ پھر یہ لوگ حجر اسود کو اٹھا لے گئے جو ایک عرصے تک ان کے پاس رہا۔ انہوں نے لاتعداد مسلمانوں اور عمرا کو شہید کیا۔ علماء اسلام نے ان کا نقاب فریب اتارنے کے لیے اور ان کے مخفی عقائد کو تشدبام کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی ہیں، جن میں انہوں نے ان کے کفر و الحاد کی وضاحت کی ہے۔ وہ ہندو برہمنوں جو کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان سے بھی بڑھ کر کافر ہیں، یہ علامہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں۔ نصیری بیت المقدس پر قبضہ اور سقوط خلافت عباسیہ کا سبب ہے۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ ساحل شام پر نصارہ ان کی طرف سے قابض ہوئے، کیونکہ شروع ہی سے مسلمانوں کے مقابلے میں نصارہ کا ساتھ دیتے چلے آئے ہیں، عیسائیوں کا ساتھ دیتے چلے آئے ہیں ہمیشہ۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کی تاتار پر فتح سب سے بڑا المیہ ہے۔ مسلمانوں نے جب تاتاریوں پر فتح کی تو ان کے نزدیک یہ بہت ہی نقصان کی چیز تھی ان کے نزدیک، اور مسلمانوں کی مغلوبیت سب سے بڑی عید ان لوگوں کے نزدیک تھی۔ مسلمانوں کے بلاد و امصار ان کے قبضے میں رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت عثمان میں معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھوں جزیرہ قبرص فتح کرا دیا۔ ساحل شام پر ان کی کثرت ہوئی تو یہ علاقہ نصارہ کے قبضے میں آ گیا۔ پھر صلیبیوں کے بیت المقدس پر قابض ہونے میں انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ کسی سے مخفی نہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں نور الدین زنگی شہید رحمہ اللہ اور صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدین پیدا کیے، جنہوں نے نصارہ سے اپنے علاقے واپس لیے، اور ارض مصر کو بھی جس پر صلیبی 2 صدیوں سے قابض چلے آ رہے تھے فتح کیا۔ مسلمانوں کی ان کامیابیوں کو دیکھ کر نصیریوں اور صلیبیوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا، مگر مجاہدین اسلام کے سامنے نہ ٹھہر سکے، اور یوں مصر و شام میں پھر سے اسلام کی دعوت پھیلنے لگی۔ تاتاری بغداد میں انہی نصیریوں کے ذریعے سے داخل ہوئے اور سقوط بغداد کا المیہ پیش آیا۔ اس سلسلے میں نصیر توسی کا کردار ڈھکا چھپا نہیں ہے، جو کہ ان کا سرکردہ امام اور وزیر تھا۔ تو دیکھیں انہوں نے کتنا زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے ہمیشہ تاریخ کے اندر۔ ان کے دیگر نام ذکر کر رکھے ہیں، نصیری ظاہر میں رافضی اور باطن میں کافر محض۔ یہ تفصیل علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کر رکھی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے یہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تفصیل کے ساتھ میں تو ان کے جو فتاویٰ کا مجموعہ ہے اس میں عربی زبان میں وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے خطرناک قسم کے لوگ تھے جو مسلمانوں پر اب تک حکومت کر رہے تھے۔ بہت سے لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، در حقیقت ایسا ہے نہیں، مسلمانوں سے ان لوگوں کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔